السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق۔ گزشتہ درس سورہ صافات تک ہم معلوم کیے تھے۔ آج سورہ صاد اور اس کے بعد کی صورتیں پارہ نمبر 23، یہ صاد، طٰ یا اسی طرح الف لام میم، الف لام را، یہ سب جو بھی حروف ہیں، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی جن کا معنی اور مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی لیے آپ قرآن کے ترجمے میں دیکھیں گے الف لام میم کا ترجمہ کوئی نہیں کرتا، الف لام میم کو الف لام میم لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، اس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم، واللہ اعلم کہہ کے مفسرین گزر جاتے ہیں۔ تو یہ کوڈ ورڈ، یہ لفظ ہے، یہ کیا اشارہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، صاد، یہ سب لفظ ایسے ہیں جن کا معنی مفہوم اللہ ہی جانتا ہے۔ والقرآن ذکر، ذی ذکر، قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، بلکہ کافر لوگ بدبختی میں ہی، اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ کتنے ہی ہم نے ان سے پہلے قوموں کو ہلاک کیا، بس وہ چیخے پکارے، ان کا کوئی پکار سننے والا نہ تھا۔ تو یہ کفار مکہ کو بتائی جا رہی ہے کہ اے کافروں، تم کہتے ہو ھذا ساحر کذاب، نعوذ باللہ، نبی کو یہ کہتے ہو کہ جھوٹا ہے، یہ جادوگر ہے، اور تمہیں تعجب لگتا ہے کہ محمد نے آ کر سارے خدا کو ختم کر کے ایک معبود کی دعوت دی۔ تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، اجل آلہۃ الہ واحدہ، ایک ایسا نبی ہے کہ پورے معبود کو ہٹا دے، ایک معبود کی عبادت کریں، ان ھذا لشیء عجاب، ارے یہ تو عجیب چیز ہے، ہمارے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ کر کیا اس کے بات کو مان لیں؟ ایسے ہی ان لوگوں نے اعتراض پیش کرنا شروع کیا۔ اللہ نے کہا کہ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد، تم جو بات کہہ رہے ہو ویسے بات قوم عاد بھی بولے تھے، نوح بھی کہے تھے، فرعون بھی کہا تھا، لیکن سب کے سب برباد ہوئے۔ کیا تمہیں ہم چھوڑ دیں گے؟ تمہیں بھی برباد کریں گے، ہمیں مزاق چکھائیں گے؟ یہ اللہ نے انہیں وارننگ دی۔ ہوا بھی ایسے ہی، جنگ بدر میں بڑے بڑے کفار مارے گئے جنہوں نے مذاق اڑایا تھا، جنہوں نے نبی کو نعوذ باللہ مجنون کہا، جادوگر کا افسانہ کہا، اللہ نے ان کو پنشمنٹ دی جنگ بدر میں۔ اب اس کے بعد یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کی اللہ نے تعریف کی، وہ بڑے نیک بندے تھے، اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ نے ان کو سب کچھ نعمتیں عطا کی تھی، ہوا ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، شیاطین ان کے قبضے میں تھے، وہ سب کام کرتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک آیت ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا، اور ہم نے ان کی کرسی پر ایک جسم ڈالا، پھر وہ رجوع کی۔ کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے؟ تو اس میں کہتے ہیں کہ بخاری حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں آج رات اپنی بیویوں سے ہم بستری کروں گا، ان سے جو بھی بچے ہوں گے میں اللہ کے راستے میں ایک سے ایک بڑھ کر مجاہد بناؤں گا، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو اپنی ازواج سے ہم بستری کی، کسی سے حمل نہیں ٹھہرا، اگر ٹھہرا تو بھی ایک سے، وہ بھی ناقص بچہ، جو بچہ کے کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، تو وہ جنم دیا گیا۔ تو وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، تو یہی اشارہ ہے۔ تو وہ انشاءاللہ نہیں بولے تھے، جس کی وجہ سے ان کی مراد پوری نہیں ہوئی۔ تو اس آیت کی روشنی میں وہی تفسیر پیش کی جاتی ہے۔ تو جو اللہ ذکر کرتا ہے، یہ ہم نے آزمایا سلیمان کو،
اور آخر کار ان کی مراد پوری نہیں ہوئی، پھر وہ اللہ سے رجوع کیے، توبہ کیے اور دعا کی رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی سلطنت حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کا نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ ان کی تعریف کرتا ہے کہ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب، ہمارے پاس ان کے لیے بڑا مقام ہے، بہترین ان کے لیے درجہ ہے۔ پھر ایوب علیہ السلام کی مثال دی، وہ تو صبر میں نعم العبد انہ اواب، کیا ہی بہترین بندہ تھا، انا وجدناہ صابرا، 18 سال کی تکلیف اٹھا کر، اللہ اکبر، پورے جسم میں کیڑے پڑ چکے تھے، بیماری، اتنی بڑی بیماری، گاؤں والے دور کر دیے تھے، لیکن پھر بھی صبر کیے۔ آج بھی مثال ہے ایوب علیہ السلام کی صبر دنیا والوں کے لیے۔ تو اللہ کے یہ سب مثالیں بیان کر کے کہتا ہے کہ سب نیک انبیاء تھے، اے محمد تمہیں ان کے واقعات کو دیکھو، یہ کتنے نیک تھے، ایسے انبیاء ہم نے اس دنیا میں بھیجے۔ اور اس کے بعد جہنمیوں کے عذاب کا تذکرہ ہے، اور آخر پھر ابلیس اور آدم علیہ السلام کا جو سجدہ کا ذکر ہے، یہاں پر بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ کفار مکہ تمہاری تو ایسی بات ہے، تکبر کی بات، جیسے ابلیس نے کہا تھا کہ میں کیوں سجدہ کروں، تو مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے جاتی ہے، ایک ایسی عجیب بات ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ اس نے انکار کر دیا تھا، اللہ نے اسے دھتکار دیا، قیامت تک اس پر لعنت کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر زمر کہتے ہیں جماعت، گروپ کو۔ اس صورت میں 2 گروپ کا تذکرہ ہے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ایک گروپ ہوگی کافروں کی، وہ پکڑ کر کھینچ کر ان کو لائیں گے، مطلب یہ ہے کہ کوئی جہنم میں نہیں جانا چاہے گا، جہنم تو دکھائی جائے گی، بہت بڑی جماعت کو کافر زنجیر میں جکڑ کے، جیسے کسی جانور کو ہم قربانی کے موقع پر کیسے کھینچ کر لاتے ہیں، وہ نہیں آنا چاہتا لیکن پھر بھی کھینچ کے پکڑ کے اسے ذبح کیا جاتا ہے، تو یوں سمجھو کہ یہ لوگ نہیں آئیں گے جہنم میں گرنے کے لیے، تو باقاعدہ ان کو ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر کھینچ کر لایا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ لائے جائیں گے، یہاں تک کہ جہنم میں گرانے سے پہلے دروازے کے پاس ان کو رکایا جائے گا، جو وہاں کا جو سیکورٹی ہے جہنم کے دروازے پر، وہ کہے گا کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے، کیا ہوا تمہیں یہ جہنم کے دروازے پر، تم کیا رسول کی آیت نہیں آتی تھی، نشانی قرآن بتائی نہیں جاتی تھی؟ ہاں ہمارے پاس آیتیں آئی لیکن ہمیں جھٹلائے، ہم لوگ نہیں مانے، بہت بولے لوگ ہم سے، ہم اسلام کا مذاق اڑائے، دین پر عمل نہیں کیا، ہم بڑے گنہگار تھے، پاپی تھے۔ اچھا، قیل ادخل الجنہ، قیل ادخلوا ابواب جہنم، کہا جائے گا جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تمہارے لیے۔ تو پکڑ پکڑ کے گروپ کی شکل میں ڈالا جائے گا، اللہ اکبر، چیخ و پکار ہوگی، چلائیں گے، روئیں گے، کچھ بھی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اسی طرح ماشاءاللہ ایک گروپ ہوگی جنتیوں کی، ماشاءاللہ ویلکم کر، جیسے مہمانوں کی تعظیم کرتے ہیں، کوئی مہمان آتے ہی تو آپ کیسے جو نا سجاتے ہیں گھر کو، اور کبھی گھر سے باہر دیکھتے ہیں کہ وہ آئے یا نہیں، اگر آئے ہیں تو گاڑی سے تو آپ آگے بڑھ کے اسے انہیں لیتے ہیں، یا نہیں تو آپ بستی سے کلومیٹر کے باہر آ کے گاڑی میں ان کو، تو جتنا ہو سکے، جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنی بڑی اس کی ویلکم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، رحمان کے مہمان ہوں گے جنتی ہیں، فرشتے ایک سے بڑھ کے فرشتے ایک آگے بڑھ کر لیں گے، سلام علیکم، تمہارے پر سلامتی ہے، فرشتے آگے بڑھ کر سلام کریں گے، طبتم، خوش رہو، آؤ تمہارے لیے ویلکم ہے، جنت روزہ کھلا ہے، اتنا ویلکم کریں گے، اتنی عزت، خوش ہو جائیں گے جنتی۔ جانے کے بعد کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ کی تعریف ہے جس اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ دنیا میں ہم سنتے تھے جنت کی بشارت، عمل کیے، وہ بدلہ ہمیں جنت کی شکل میں مل گئی، اللہ کا وعدہ سچا رہا، اللہ نے اس دنیا کی زمین سے بہتر وہ جنت کی زمین کا ہمیں وارث بنایا، یہ خوش ہو جائیں گے جنتی۔ تو یہ سب ہونے والا ہے، اللہ نے اس میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اتاری گئی ہے زبردست حکمت والے والی کی طرف سے، بے شک ہم نے محمد آپ کی طرف کتاب اتاری حق کے ساتھ، اللہ کی عبادت کرو، خالص اسی کی عبادت کرو۔ یہاں پر شرط لگا دی، تمہارے عمل میں ریاکاری، دکھاوا، شہرت، نام کمانا، تعریف سننے کا ہے تو بیکار ہے عمل، شرک ہے تو بیکار ہے عمل۔
تو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی کی کیفیت ہو، نماز بھی اللہ کے لیے، روزہ بھی اللہ کے لیے، جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہو، ایسی زندگی گزارو۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی اولیاء کی عبادت کرتے ہیں، یہاں پر نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، آج لوگ اولیاء کے نام سے کتنے شرک کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ولیوں کی، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ان سے اگر پوچھے تو کیا جواب آئے گا؟ اللہ خود کہتا ہے، جب ان سے پوچھو کیوں تم اللہ کے سوا ان کی جو عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، وہ کہیں گے ما نعبدہم، ارے ہم کہاں میں عبادت کرتے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہمیں کئی کو مزار کو جاتے، وہاں جا کے سجدہ کرتے، طواف کرتے، منت کرتے، سماجت کرتے، چادر چڑھاتے، عرس کرتے، بولے تو ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ بڑے بزرگوں، یہ ولیاں ہم نہ اللہ کے پاس قریب کرتے، سفارش کرتے، ڈائریکٹ اللہ کے پاس جانے ہوں گا نہیں، اس لیے ان کے وسیلے سے ہمیں اللہ تک پہنچتے۔ تو اللہ کیا حقیقت بیان کرتے ہیں؟ یہ لوگ ضرور جواب دیں گے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اللہ کہتا ہے کہ ایسی بیکار باتیں، ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ قیامت دن فیصلہ کرے گا کون حق پر تھا کون باطل پر تھا۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، دراصل یہ ہے اللہ جھوٹے کو، جھٹلانے والے کو ہدایت نہیں دیتا۔ افسوس ہے بہت سارے لوگ بہت دن بدن یہ لوگ، اللہ حفاظت کرے کہ مزار پرستی، اولیاء پرستی، پیر پرستی، خبر پرستی میں کیا زیادہ لوگ میجارٹی خبر کے پجاری ہو چکے ہیں۔ جمعہ دیکھ سکتے ہیں آپ، عورتوں کی کتنی بڑی تعداد مزاروں کا رخ کرتی ہیں، نیت کر لیتی ہیں، اور ایسے مزار بھی اللہ حفاظت کرے مہینوں تک نیت کر کے وہاں جا کے اعتکاف کرتے ہیں۔ اولاد نہیں ہے تو وہاں جا کے 1 مہینہ اعتکاف کرو، فلاں کے درگاہ میں جا کے 3 دن جا کے بکرا ذبح کرو، تمہیں اولاد ہوگی۔ بزنس میں یہ پرابلم ہے، وہاں جاؤ، حاضری دینے والے دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ، تعجب ہوتا ہے کہ میں ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، ویسے لوگ ہی نعوذ باللہ درگاہ کا رخ کر کے ان سے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہوئے، میں جب سے درگاہ گیا ہوں بزنس میں ترقی ہے، سکون ہے، وہاں جانے سے مجھے یہ چیز، اللہ حفاظت کرے، یہ کیسا شیطان کا کھیل ہے۔ تو ان سے بولتے کیوں بھائی ہم اللہ کی عبادت کرتے، لیکن یہ سب ولیاں ہم نہ اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ نفسی کا عالم ہوگا، ولی کیا، نبی خود بچا نہیں سکتے۔ اسی لیے نبی نے کہا کہ اے فاطمہ تو میری بیٹی ہے، لیکن یاد رکھ دنیا میں جو مانگنا ہے مانگنا، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس امید سے زندگی مت گزار کہ میرا باپ تو نبی ہے، قیامت دن میں بچاؤں گا، یہ مت سوچ، تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ اے صفیہ میری پھوپھی، تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ ایک نام لے کر خاندان کے آدمیوں کو نبی نے کہا کہ اپنے آپ کو بچا لو، میں کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، نبی کام نہیں آ سکتے اپنے فیملی کے لوگوں کو، تو بھلا بتاؤ کہ یہ پیر، یہ فلاں کہاں کام آئیں گے میرے بھائی؟ اللہ کو بلاؤ ڈائریکٹ، ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ صاف کہہ دیا مجھے بلاؤ میں سنتا ہوں۔ اللہ کو کسی وسیلے کی، کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، تو ڈائریکٹ اللہ کو بلاؤ، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے دعا میں، نبی کا وسیلہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی میں کہنا چاہوں گا، بہت سے لوگ دعا میں اللہ محمد کے طفیل سے معاف کرے، نعوذ باللہ، اللہ نبی کے وسیلے سے تو ہم پر بخشش فرما، اللہ اکبر۔ یہ کتنا معمولی جملہ، بہت سے مسجدوں میں اجتماعی طور پر دعا بھی کی جاتی، پیچھے لوگ آمین بھی بولتے ہیں، کسی کو بھی توفیق نہیں ہوتی آگے بڑھ پوچھنے کی کہاں تک صحیح ہے، کوئی تحقیق کرے کیا؟ یعنی اللہ ہم نہ نبی کے طفیل سے، ہم نہ نبی کے وسیلے سے، اللہ کے رسول، اللہ کے بعد بڑا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، لیکن نبی خود کہتے ہیں قرآن میں، اللہ آیت نازل کر دیا، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، محمد کہہ دیجئے میں تمہارا نفع بھی پہنچا نہیں سکتا، نقصان بھی نہیں، کچھ بھی میں مالک نہیں ہوں، اور میرے پاس غیب کا علم ہی نہیں ہے، ما یفعل بی ولا بکم، میرے ساتھ کیا کیا جائے گا مجھے ہی معلوم نہیں، میں تمہارا کہاں سے ساتھ دوں گا۔
یہ آیت صاف قرآن، اصل قرآن نہیں پڑھتے لوگ، فلاں حضرت بولے، فلاں حضرت آنکھ بند کر کے سن لی، ہاں بس انہوں بول دی کریکٹ، میں بھی بولتا ہوں تو آپ کو 100% رائٹ ہے گلا پکڑنے کا، تم کیسے بول سکتے ہو بغیر دلیل کے؟ آج کے دور میں کتنی ملاوٹ ہے میرے بھائیوں، لوگ حدیث کے نام سے کیا کیا لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ یہ لوگ کتنے پرفیکٹ دنیا میں، پیسے کے معاملے میں اتنے ہوشیار، پراپرٹی کے معاملے میں، بزنس کے معاملے میں، بینک بیلنس کے معاملے میں، جائیداد کے معاملے میں کتنا آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، کتنا جو ان کا معنی ہے، کیا کیا ہوشیاری کرتے کماتے، لیکن دین کے معاملات نہیں، وہ چھوڑو، وہ سب ہے نا، ہمیں اس میں جانا نہیں، انہوں کیا بولتے کہ سن لینا نہیں تو ہمیں گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اتنا ہوشیاری دکھانے والے دنیا میں ذرہ قرآن حدیث میں کیوں بتاتے نہیں ہمیں اس میں صرف جانا نہیں، اس پہ ڈرا کو بھی رکھ دیں، اللہ بچانا، یہ سیکھنا بولے تو اتنا وطا علم ہونا، وطا علم ہے تو تمہیں سیکھیں گے، نہیں تو گمراہ ہو جائیں گے۔ آج بھی میں ایک چیلنج سے بولتا ہوں، کتنے ایسے لوگ ہیں، اللہ ہی بات کریں، ان سے فتویٰ پوچھو کہ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، بولے تو فوراً دیں گے نہیں پڑھنا، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا، تمہارے واسطے یاسین، تبارک، 3 خل، سورہ فاتحہ 50 سال گزارو خبر چل جاؤ اتنا اچھا۔ یہ بقیہ سورہ تھا علماء کے واسطے، مدرسے میں پڑھنے والوں کے، تم نہ سبھی نہیں گمراہ ہو جائیں گے۔ کیسے گمراہ ہوں گے بھائی؟ 114 سورت میں 6660 آیت میں اگر تمہیں گن کو بولے تو 150-200 آیت مسائل کے ہیں، تمہیں کیوں وہ مسائل میں جاتے ہیں؟ وہ 200 آیت کا مفہوم علماء سے رجوع کرو، بقیہ 6000 آیت جو ہے نا، جنت جہنم آخرت، نیک عمل، پرانے اقوام کے قصے، یہ سب عبرت کی بات اللہ بتاتا ہے، کیا وہ پڑھے تو گمراہ ہو جائیں گے؟ تو ایسے عوام کو کیوں بولے تو جب سیکھ جائیں گے تو پوچھیں گے نا، حضرت تمہیں بولتے سو ایک ہے، قرآن میں ایسا ہے نا، وہاں پھنس جائیں گے، حدیث میں ایسا ہے تمہیں ایک بولتے نا۔ تو اسی لیے پبلک کو قرآن سے دور رکھا جا رہا ہے۔ تو بہرحال میں آپ سب سے اپیل کروں گا کہ اللہ کے لیے زندگی میں کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ پڑھیے، کم از کم جتنا تمہیں یاد ہے آپار عام کا ترجمہ تو پڑھیے، پھر دیکھو کہ قرآن کیا کیا باتیں ہمیں کہتا ہے۔ تو ضروری ہے، یہ سب نہیں جاننے کی وجہ سے اتنی پرابلم ہمارے اندر آ چکی ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھ کر پڑھنا یہ تو بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کتنی حقیقت بیان کیا ہے اور بتایا کہ اے لوگوں، وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، رات اور دن کو اسی نے پیدا کی، اسی نے تمہیں ماں کے پیٹ میں 3 تاریخ سے گزارا، 3 تاریخ سے گزر کے آئے ہیں، فی ظلمات 3، یعنی ایک تو ماں کا پیٹ، اس کے رحم کی تھیلی، اور رحم کی تھیلی کے اندر ایک باریک پردہ، یہ 3 اندھیرے کے اندر بچہ 9 مہینہ اس تاریک کوٹری میں پل کے باہر آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ 3 تاریک جگہ میں تمہیں کس نے پیدا کیا، کون پروان چڑھایا، وہ 9 مہینے میں تمہیں کون غذا پہنچایا؟ اللہ کی ذات تو ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی ذات نہیں، تم کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ اللہ ہم سے پوچھتا ہے۔ اور یہ بتایا کہ وہ شخص جو رات بھر سجدے میں، قیام میں گزارتا ہے، آخرت کا خوف رکھتا ہے، یہ ایک وہ شخص ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو علم حاصل کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل علم کی تعریف کی کہ رات بھر قیام کرنے والا، سجدے میں گزارنے والا، آخرت کا امید رکھنے والا یہ ایک طرف، اور دوسرا علم حاصل کرنے والا، یہ دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے نہ جاننے والا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، عقل مندی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو بہرحال علم کا مقام ہی کچھ اور ہے کہ علم والوں کا مقام عبادت گزار سے بھی افضل ہے، تہجد گزار سے بھی افضل مقام ہے علم کا۔ والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ علم والوں کے مقام بلند کرتا ہے۔ علم کا تقاضا یہ ہے کہ علم پر عمل کیا جائے، تو علم عمل کا متقاضی ہے، تو وہی علم فائدہ مند ہے جس پر ہم عمل کریں۔ تو جو بھی ہمیں علم اللہ دیتا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا، اللہ جو ہمیں جو تو سکھاتا ہے وہ ہمیں نفع بخش علم بنا، یہ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مختلف جنت کی نعمت کا ذکر کیا، اور اسی طرح سے آگے اللہ تعالیٰ نے پھر مثال دی شرک، یعنی ایک آدمی ایسا ہے جس کے بہت سارے پارٹنر ہیں،
اور ایک ایسا آدمی ہے جس کا ایک ہی ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی تعریف ہے، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ انک میت و انہم میتون۔ ایک اور مسئلہ، بے شک اے محمد آپ بھی انتقال ہونے والے ہیں، سب لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ اس آیت میں نبی کی موت کی حقیقت کو واضح کر دیا، اس لیے کہ بہت سے لوگ یہ آج بھی مان لے کر ہیں نبی وفات نہیں پائے، انتقال نہیں ہوئے، پردہ فرما گئے، بولو نبی مرتے نہیں۔ قرآن کہتا ہے انک میت، بے شک، بولنے کا انداز عربی میں انا بے شک، یعنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انک میت، اے نبی اے محمد بے شک آپ بھی وفات پانے والے ہیں، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، سب لوگ بھی اس دنیا سے جانے والے، وفات پانے والے ہیں۔ تو ایک عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ نبی پردہ فرما گئے، زندہ ہیں خبر میں، اسی وجہ سے وہ عقیدہ رکھتے ہوئے دعا میں یہ دعا کرتے اے اللہ نبی کے طفیل سے ہمیں بچا لے۔ تو یہ سب شرکیہ عقائد ہے۔ نبی انتقال فرما گئے، کوئی حرج نہیں بولنے میں، ہاں نکو بولو، ایسا نہیں بولنا۔ نبی پردہ فرما گئے، نبی حجاب میں چلے گئے، وصال فرما گئے، یہ ورڈ قرآن بولتا ہے انک میت۔ تو یہ سب غلط عقیدے ہیں جو یہ کہنا نعوذ باللہ ہاں نبی زندہ ہیں عالم ارواح میں، بالکل وہ دنیا الگ یہ دنیا الگ، اسے ہرگز بھی دونوں ایکول کمپیئر مت کرو، وہ الگ یہ الگ۔ بہت سی غلطی کہاں ہوئی لوگوں کی، لوگوں نے اس دنیا کو اس دنیا سے کمپیئر کر لیا، حتیٰ کہ قبر جو ہم دفناتے ہیں یہ قبر دنیا میں نہیں ہے، قبر آخرت کی منزل ہے۔ ان القبر اول منزلۃ من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزل میں پہلی منزل کہا اللہ کے رسول نے۔ تبھی تو مردے کو بٹھایا جاتا ہے، نگاہ اس کی اتنی دور تک چلی جاتی ہے جہاں تک وہ دیکھتا ہے، عصر کی نماز کا وقت جو ہوتا ہے وہ منظر اسے دکھایا جاتا ہے۔ یہ سب کہاں ہمیں نظر نہیں آتا، دفنانے کے بعد امیجن نہیں کر سکتے آپ، وہاں جانے کے بعد معلوم ہوگا کیا حقیقت ہے، ورنہ قبر کے باہر بیٹھنے کو وہ ویسا سنتے ہمارے جیسا ہمیں سنتے انہوں بھی سنتے، یہ فلاں بلاؤ یا غوث یا چشتی، یہ کیا ملے بلا بہتر، اللہ حفاظت کرے، یہ سب مدد کے لیے لوگ پکارتے، یہ تصور دیا جاتا انہوں ہمارے جیسے زندہ ہیں بھائی عالم ارواح میں زندہ ہیں۔ درود بھی جو ہم بھیجتے نا نبی ڈائریکٹ نہیں سنتے، نبی فرماتے ہیں اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں دنیا کے جس کونے میں تم درود پڑھو وہ فرشتے میرے پاس لا کے پہنچاتے، ایسی حدیث ہے۔ ورنہ تو بہت سے مسجد میں ایسے بھی ہے نماز پڑھ کے ذرہ ٹن ہو جاتے، گنبد خضرا مدینے کی طرف، یا نبی سلام علیکم، یا رسول سلام علیکم، یہ اجتماعی شکل میں لوگ کیا ہے قصیدہ یا مولود پڑھتے۔ تو شرک کی بدعت کی فیکٹری لوگوں نے کھول کے رکھی ہے، ہول سیل میں آج معاشرے میں بدعتیں ہیں، اللہ ہم سب کو حفاظت کرے۔ تو یہاں پر ایک عقیدہ ذکر کرنا تھا، انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں، سب بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بارے میں ہمارا عقیدہ ہے ابھی بھی وہ آسمان میں ہماری طرح زندہ ہیں، اللہ ان کو زندہ اٹھا لیا۔ وما قتلوہ، اللہ کہتا ہے کہ نہ عیسیٰ قتل کیے گئے نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا، وہ زندہ ہیں، قیامت کے قریب وہ آئیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، وہ بھی مرے نہیں، وہ زندہ ہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء جو بھی گزرے وہ سب چلے گئے، حتیٰ کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں لوگوں مشہور ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں، جنگل میں پھر لے کے تھے، کون تو بھی راستہ بھٹک گئے تو اللہ کو راستہ بتا کو گھر تک لا چھوڑتے، کیا ملے قصے بیان کرتے، کتابوں میں لکھ کے لوگ پڑھتے بھی بیان بھی کرتے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے نہیں، نبی نے کہا اس وقت صحابہ کو خطاب کر کے کہا، اس وقت بولے تھے اب فی الوقت جو دنیا میں جو بھی شخص ہیں 100 سال کے اندر یہ سب کے سب مر جائیں گے، کون بھی باقی نہیں رہیں گے، نبی بول دیے، اس وقت بولے تھے۔ تو نبی جس وقت بولے اس وقت سے لے کر 100 سال کا جو وقفہ ہے، نبی کے دور میں جتنے لوگ تھے وہ 100 سال کے اندر انتقال ہو گئے۔ اگر یہ حدیث ہے تو حضرت خضر بھی ہوتے تو اس وقت بھی تو وہ نبی کے اس قول کے مطابق انتقال ہو گئے۔ اگر حضرت خضر سے زندہ ہوتے تو نبی سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے، ہم رحمت اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرنے نہیں آئے، کم از کم نبی کی وفات پر دیدار کے لیے تو آتے تھے۔
تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں جو لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. خضر زندہ ہیں، وہ جنگل میں پھرتے رہتے ہیں، کہیں وہ وادی میں اچانک ہیلپ کرتے، مصیبت میں کام آتے، یہ کرتے بول کے لمبے لمبے بنڈل قصے سناتے. ایسے بیکار قصے میں مت پڑو. حضرت خضر اسلام انتقال ہو چکے، اس دنیا میں نہیں ہیں. یہی صحیح عقیدہ ہے. کمزور عقیدہ ہمارا ہے تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے پاس سوچنے کی ضرورت ہے. اس صورت میں ایک اور حقیقت میں ذکر کرتا ہوں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے لوگوں کو. اور یہ بھی کہا کہ جب تم سوتے ہو تو تمہاری روح ہمارے پاس آ جاتی ہے. اللہ اکبر. واللتی لم تمت فی منامها، کہ جو نیند میں ہوتا ہے اس کی روح بھی آ جاتی ہے. فیمسک الذی قضی علیہ الموت، جس کا فیصلہ ہو جاتا نیند کی حالت میں، وہ روح کو ہم روک کر رکھ لیتے، دوبارہ نہیں بھیجتے. تبھی تو کتنے لوگ ایسے ہیں رات سوتے ہیں صبح اٹھتے نہیں، کیونکہ ان کی روح چلی گئی، اللہ روک لیا، بس لاش ہے، میت ہے، مردہ ہے، روح نکل گئی نیند کی حالت میں. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کچھ روحوں کو ہم بھیج دیتے ہیں کچھ وقت تک کے لیے. اسی لیے سونے سے پہلے کیا دعا پڑھنا؟ اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں. ترجمہ بھی دیکھیں، تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں. جب اٹھ جاتے ہیں دعا کیا سکھائی گئی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دیا ہے. تو نیند عربی میں کہتے ہیں نیند جو ہے نا موت کی بہن، تو چھوٹی موت ہے یہ. تو ہماری روح جاتی ہے، وہ کیسے جاتی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو بھلے سے ہماری دھڑکنیں ہوتی ہیں، سانس جنا ہارٹ بیٹ ہوتی ہے، لیکن روح سفر کرتی ہے. یہ حقیقت ہے. سورہ زمر میں آیت نمبر 42 میں اللہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے یہاں پر ایک بہت بہت بڑی خوشخبری سنائی، سب سے بڑی یعنی امید دلانے والی آیت. مفسرین کہتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی کہہ دو میرے ان بندوں سے جو گناہ پر گناہ کر لیے، گناہ پر گناہ کر لیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بولنے کا انداز بھی دیکھو اللہ کا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. شرط یہ ہے کہ توبہ تو کرو. انہ هو الغفور الرحیم، بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. کہتے ہیں کہ پوری قرآن میں سب سے زیادہ خواہش امید دلانے والی، رحمان کی رحمت کی امید دلانے والی یہ آیت ہے، سورہ زمر کی آیت. اللہ کیسے معاف کرتا ہے؟ ایک ضعیف بوڑھا شخص آیا جس کے پلک بھی لٹک رہے تھے، لکڑی ٹیکتے ہوئے نبی کے پاس، اس کے ہاتھ بھی ہدر رہے تھے، کانپ رہے تھے. کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں اتنا بڑا پاپی ہوں، بڑے چھوٹے بڑے بڑے گناہ میں نے کر دیے، اگر میرے گناہ کو دنیا والوں میں تقسیم کرے تو پورے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اتنا بڑا پاپی ہوں میں. کیا میرے لیے بھی کچھ معافی کی گنجائش ہے کیا اللہ کے پاس؟ صحابہ بھی موجود تھے، بڑی تعداد. وہ ایسے سوال کر رہا تھا، صحابہ اسے دیکھتے رہ گئے. کہا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس کے جو پلک بھی جھک گئے تھے، وہ بہت مشکل سے آنکھ بھی کھول رہا تھا. اتنا ضعیف، اتنا کمزور، لکڑی ٹیکتا ہوا کمزوری کی حالت میں ایک فکر کے ساتھ نبی کے پاس آیا. نبی نے پوچھا کیا تم اسلام قبول کر چکے ہو؟ فوراً کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی میں مسلمان نہیں ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے رسول بندے ہیں اللہ کے اور نبی ہیں. تو نبی نے کہ تم امید رکھو آگے بقیہ جو زندگی ہے اللہ کو راضی کرو، اچھے کام کرو، اللہ تمہارے جتنے گناہ گزرے وہ سارے گناہ کو نیکی میں بدل کر دے دے گا، جاؤ. تو اس نے کہا کہ قدراتی و فجراتی، کیا میرے سارے گناہ، میرے اتنے فسق و فجور گناہ کو نیکی میں بدل دے گا؟ نبی نے کہا کہ تیرے سارے گناہ، ساری بدکاریاں، سارے گناہ اللہ ان گناہوں کو نیکی میں بدل کر دے گا. صحابہ کہتے ہم نے دیکھا وہ سننا تھا، اللہ اکبر کہنے لگا، یہی لفظ تھے اس کے، ٹیکتا ہوا، لکڑی ٹیکتا ہوا. جہاں تک ہم نے دیکھا اس کی نظر
اس پر ہماری نظر پڑی، وہ جاتے ہوئے اللہ اکبر آسمان کی طرف اللہ اکبر بولتا گیا۔ اللہ ایسے معاف کرنا میرے بھائیوں، قرآن میں کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم ان کے پورے گناہ کو نیکی میں بدل کر دیں گے۔ کتنا بڑا رحیم ہے، دیکھو ایک تو گناہ بھی معاف، دوسرا پورے گناہ کو نیکی میں کنورٹ کر کے ٹرانسفر کر کے ہمارے نام عمل میں لکھ دیا جائے گا۔ کیوں؟ وکان اللہ غفور رحیم، بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اسی لیے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ مایوس مت ہو جاؤ، اللہ معاف کرنے والا ہے، شرط ہے کہ سچے دل سے توبہ کرو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اللہ کی بات مانو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے۔ اور کہا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، تمہیں احساس بھی نہ ہو، اللہ کی بات مان لو۔ کوئی نفس یہ نہ کہے ہائے ہائے، سکرات کے وقت نہ کہے کہ میں نے غفلت برت دی، میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، کاش کہ اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقی ہوتا۔ یہ سب بولنے سے پہلے اپنے آپ کو بدل لو، توبہ کرو، ابھی موقع ہے، چانس سے اللہ دے رہا ہے، ورنہ تو تم وہاں آ کے افسوس کر کچھ بھی فائدہ نہیں، دنیا میں اپنے آپ کو بدل لو۔ اور اس کے بعد یہاں پر ایک اور بڑی بات، اے نبی کہہ دو میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، اور میرے طرف وحی کی گئی، سب لوگوں کی طرف وحی کی گئی، لئن اشرکت، اے محمد اگر تو بھی شرک کرے، لیحبطن عملک، تیرے پورے عمل برباد ہو جائیں گے۔ شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف ہیں اللہ کے پاس، یہ بھی یاد رکھو، لیکن شرک کر کے مریں گے بغیر توبہ کے آپ گئے کام سے، بچ نہیں سکتے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جہنمی۔ قرآن نے کہا اللہ معاف نہیں کرے گا شرک، تو نبی کو بھی معافی نہیں ہے۔ لئن اشرکت، اے محمد تمہارا مقام بلند ہے، تم رحمت للعالمین ہو، سید للمرسلین ہو، خاتم النبیین ہو، محمد مصطفیٰ ہو، سارے نبیوں کے سردار ہو، میرے خاص بندے ہو، سب کچھ ہو، لیکن اے محمد لئن اشرکت، تو بھی اگر شرک کرے کیا ہوگا معلوم؟ لیحبطن عملک، ضرور تیرے پورے عمل برباد ہو جائیں گے، اور تو بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جو بہت نقصان اٹھانے والے تھے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تیرا بھی وہ انجام ہوگا۔ اللہ اکبر، نبی سے یہ انداز اللہ کا ضرور تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ضرور تیرے عمل برباد ہو جائیں گے، تو ضرور نقصان اٹھائے گا۔ اے محمد تجھے بھی معاف نہیں ہے۔ جب نبی کو یہ وارننگ دی گئی ہے، نبی کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے، مجھے اور آپ کو زندگی میں کتنا خوف کھانا ہے، شرک کے معاملے میں کتنا ہمیں سینسیٹیو ہونے کی ضرورت ہے، کتنے الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ گھروں میں کتنے شرک، جیسے کہ میں نے کہا ہم خود کو بڑے پکے مومن کہتے ہیں، لیکن شرک کی گندگی ہماری زبان میں ہے، شرک کی خباثت بو ہمارے دلوں میں ہے، شرک سے محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ ہمارے گھروں میں، خاندان میں، بچوں میں، بیوی میں، والدین میں کتنے شرکیہ مظاہر پائے جاتے ہیں۔ تعویذ کی شکل میں گھروں میں شرک داخل ہو چکے، تغروں کی شکل میں شرک داخل ہو چکے، کالے ڈوریاں ہرے کپڑے کی شکل میں شرک داخل ہو چکے، نیموں کی شکل میں شرک داخل ہو چکے، ناریل کی شکل میں شرک داخل ہو چکے، انگوٹھی کی شکل میں شرک داخل ہو چکے۔ یہ ہرے انگوٹھی پہنے تو یہ فائدہ ہے، لال انگوٹھی پہنے تو یہ فائدہ ہے، پیلا انگوٹھی پہنے تو یہ فائدہ ہے، فلاں کے پاس غیب کا علم ہے، ان کے پاس جا کے پوچھو۔ نبی نے فرمایا جو کسی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے غیب معلوم کرنے کے لیے، 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی۔ یہ نبی نے کتنی بات بتائی ہے، کتنے ہمارے پاس عقیدے میرے پاس سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ فلاں دن برابر نہیں ہے، فلاں دن اچھا نہیں ہے، فلاں وقت اچھا نہیں ہے، اس کا چہرہ دیکھے تو کام نہیں ہوتا، اور جب بھی منہ کھولتا ہے کام نہیں ہوتا، پاواں ہلاؤ مت مصیبت آئے گی، جمعرات کے دن جھاڑو مت مصیبت برکتیں چلی جائے۔ کیا کیا بڈیاں کے قصے، نانی اماں کے قصے سنا سنا کر ہمارے عقیدے کو برباد کیے گئے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں گھر کے عقیدے کو اصلاح کرو، صحیح عقیدہ پیش کرو۔ والدین ہونے کے ناطے اللہ پوچھے گا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے رسول نے کہا تم میں سے شخص نگران ہے، قیامت دن اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں تک ہم نے تربیت کی، ضرور پوچھے جائیں گے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام ڈرتے تھے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے بھی میری اولاد کی بھی بتوں کی پرستی سے بچا لے۔ یہ ہونا کتنی مرتبہ دعا کے ہوں گے شرک سے ڈرنے کی، نہیں کرتے ہم لوگ۔
ڈرو شرک کے معاملے میں نبی کو یہ اتنی بڑی بات بتائی گئی تو ہم کیا اس معاملے میں. تو بہرحال یہ صورت میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہے اور اللہ یہاں پر کہتا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کے قدر کو نہیں جانا جیسا کہ قدر کرنی چاہیے، اور ساری زمین اس کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن، آسمان کو لپیٹ دے گا اللہ تعالیٰ. وہ ذات پاک ہے جو کچھ وہ مشرکین اللہ کے بارے میں کہتے ہیں. ہم یہیں پر رکتے ہیں انشاءاللہ. آگے انشاءاللہ پارہ نمبر 24 سورہ مومن کی باتیں انشاءاللہ سورہ مومن ہے، اس کے بعد حامیم سجدہ، مختلف صورت انشاءاللہ کل آئے گی. القرآن واقعی سبحان اللہ ایک ایک بھی ہمیں بہت بڑا میسیج ہے، ہمارا فائدہ ہے، ہمارے سب مومنوں کا فائدہ ہے. اسی لیے کہتا ہوں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھو، کم از کم سنو تو صحیح کہ اس بارے میں کیا کیا باتیں ہیں. آپ اس کے بعد جا کے دیکھو کیا اللہ تعالیٰ کتنی ہمیں دعوت دیتا ہے. تو آج جنا بہت سے لوگ ماشاءاللہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، کیا سچ ہے کیا حق ہے کیا باطل ہے سب معلوم کر کے آ رہے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی میجارٹی ایسی ہے صرف نام کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن پھر بھی شرک کے اس خباثت میں پھنسے ہوئے ہیں. تو نکلنے کی ضرورت ہے. نام کے مسلمان کافی نہیں ہے، اچھے اچھے نامہ رکھیں ہم لوگ، بڑے بڑے اچھے اچھے نامہ، لمبے لمبے نامہ، نبیوں کے نامہ، فرشتوں کے نامہ، نام جبریل نام، نوح نام، موسیٰ، عیسیٰ، عبداللہ، عبد الرحمن، لیکن کامہ سب وہ کامہ نہیں ہے جو کامہ عقیدے کی ہونی چاہیے، سب شرکیہ کامہ ہے. فاطمہ، رقیہ، زینب، ام کلثوم، ختیجہ، بے پردگی، بد اخلاقی. تو ہمارے والدین نامہ تو اچھے اچھے رکھے ہیں لیکن ہمارے کامہ ویسے نہیں جیسے نامہ ہیں. تو ہمیں اپنے عادت کو بدلنے کی ضرورت ہے. کئی کو نام رکھے اچھے اچھے نامہ، وہ ذرا اثر پڑھیں بول کے، یا کیا بھی اثر پڑتا نہیں ہے. نامہ اچھے رکھو بھی وہی کٹی چور کے کام آئی. اللہ بچانا کہ صرف ناموں سے کچھ نہیں ہوتا، تربیت بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا بھی ہے. تو نام کے مسلمان مت بنو، کام کے مسلمان بنو. اللہ سب سے پہلے مجھے کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والے کو سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں واقعی معنی میں اس کا حقدار بنائے جو کہ ہمیں قرآن میں حدیث میں اللہ ہمیں اشارہ کرتا ہے. اللہ ہمیں کئی باتوں اس میں عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.